ناظرین آداب، خبروں کا بلیٹن لے کر عارف حسین قادری حاضر ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ بھارت کو 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی حکومت کی کوششوں میں نوجوانوں کا کلیدی کردار۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 70,000 سے زیادہ نئے بھرتی کیے گئے افراد کو کیے تقررنامے جاری۔ امرناتھ یاتری اب ہیں جموں کشمیر کے اہم سفیر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا چندن واڑی کا کیا دورہ، یاترا انتظامات کا لیا جائزہ۔ ڈوڈا میں بادل پھٹنے سے کوٹا نالہ میں سیلابی صورتحال، کئی رابطہ سڑکوں کا پہنچا نقصان۔ اور 2030 تک غیر روایتی ایندھن کے بغیر بجلی کی مقررہ صلاحیت کا 50% نشانہ حاصل کرنے کا بھارت کا منصوبہ۔ گوا میں منعقدہ G20 کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ سے خطاب کے دوران وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 70,000 سے زیادہ نئے بھرتی کیے گئے افراد میں تقررنامے تقسیم کیے۔ ان افراد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روزگار میلہ نوجوانوں کو با اختیار بنانے اور ملک کی ترقی میں ان کی سرگرم مصروفیت کی حوصلہ افزائی کرنے کی ایک کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے ہماری کوششوں میں نوجوانوں کا کردار نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آزادی کا امرت مہوتسو کے دوران جب ملک ترقی کے راستے پر کام کر رہا ہے، ایک سرکاری ملازم کی حیثیت سے کام کا موقع حاصل کرنا نہایت فخر کی بات ہے۔ بینکنگ سیکٹر کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں بینکنگ سیکٹر کافی مضبوط خیال کیا جاتا ہے، لیکن یہ صورتحال 9 سال قبل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری بینک جن کے بارے میں ہزاروں کروڑ روپے کے اثاثوں کی عدم ادائیگی کے بارے میں بات کی جاتی تھی، آج ریکارڈ منافع کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 2014 سے ملک میں سرکاری بینکوں کے بندوبست کو مستحکم کیا ہے۔ روزگار میلہ ملک بھر میں 44 مقامات پر منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ بھرتیاں مرکزی حکومت، ریاستی حکومت اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے مختلف محکموں میں کی جا رہی ہیں۔ روزگار میلہ وزیر اعظم کے روزگار پیدا کرنے کو اولین ترجیح دینے کے ان کے عزم کو پورا کرنے کے سمت اگلا قدم ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں آج شام 5 بجے تک 9,771 یاتریوں نے پوتر گپھا میں حاضری دی۔ اس طرح رواں سال کی یاترا میں اب تک یاتریوں کی تعداد 3,17,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس دوران شردھالوؤں کا 20واں جتھا بھگوتی نگر جموں کے بنیادی کیمپ سے آج صبح وادی کی اور روانہ ہوا۔ 3,472 یاتریوں پر مشتمل اس جتھے کو 132 گاڑیوں میں سخت حفاظتی بندوبست کے تحت وادی کی اور روانہ کیا گیا۔ ان میں سے 937 بالتل کے راستے سے جبکہ 2,535 یاتری پہلگام راستے سے پوتر گپھا پہنچ کر شیو لنگم کا درشن کریں گے۔ اس دوران قومی شاہراہ پر رامبن سیکٹر میں کیلا موڑ اور مہڈ علاقوں میں مٹی کے تودے اور چٹانیں کھسکنے کی وجہ سے آج تقریباً 4 گھنٹوں تک گاڑیوں کی آمد رفت میں خلل پڑا، جس کی وجہ سے ان یاتریوں کو چندرکوٹ کے مقام پر کچھ دیر کے لیے روکا گیا۔ تاہم شاہراہ کو آمد رفت کے قابل بنانے کے بعد ان یاتریوں کو پہلگام اور بالتل کی اور جانے کی اجازت دی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں ملک کے مختلف حصوں سے یہاں آنے والے شردھالو اب جموں کشمیر کے اہم سفیر ہیں۔ LG نے آج چندن واڑی کا دورہ کر کے امرناتھ یاتریوں، مختلف سہولیات دستیاب رکھنے والوں اور صفائی ستھرائی یقینی بنانے والے اہلکاروں کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس یاترا کے ساتھ جڑی اقتصادی سرگرمیاں مقامی لوگوں کے لیے ذریعہ معاش ثابت ہو رہی ہیں اور اس کی بدولت یہاں سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ننون میں قائم یاترا کے بنیادی کیمپ میں بھی شردھالوؤں کے ساتھ اظہار خیال کیا اور شردھالوؤں کی آرام و آسائش، خوراک، طبی نگہداشت اور پینے کے پانی کی سہولت وغیرہ کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمیں قابل ذکر کام کاج کے لیے شرائن بورڈ، جموں کشمیر پولیس، نیم فوجی دستوں، فوج، بارڈر روڈز آرگنائزیشن، NDRF، عام شہریوں غرض پوری ٹیم پر فخر ہے۔ LG نے کہا کہ ہماری یکجہتی، عزم اور تیاریوں سے ہم مستقبل کے کسی بھی چیلنج کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر نے بنیادی کیمپ میں سینئر افسران کی ایک میٹنگ بھی طلب کی۔ اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ کیمپ ڈائریکٹر مختلف خدمتگاروں اور دیگر متعلقین کے ساتھ متواتر میٹنگیں کر رہے ہیں۔
ایل جی نے کہا کہ انتظامیہ یاتریوں کی ضروریات کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہے اور یاترا کو آسان اور آرام دہ بنانے کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں۔ جموں ڈویژن کے ڈوڈا ضلع میں آج صبح بادل پھٹنے کی وجہ سے کوٹا نالے میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے تھلیلا چرالہ رابطہ سڑک کا ایک حصہ ڈہ گیا۔ ٹھاٹھی کے ایس ڈی ایم اطہر امین زرگر کے مطابق بادل پھٹنے کے بعد بھاری بارش اور مٹی کے تودے گر آنے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی اور ڈوڈا کشتواڑ شاہراہ کے ایک حصے پر ٹریفک کی نقل و حمل محدود ہو کر رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تاہم شیوا پل اور ٹھاٹھی پیٹرول پمپ کے درمیان جلد ہی سڑک رابطہ بحال کیا گیا۔ اس دوران ایس ایس پی ڈوڈا عبدالقیوم نے بتایا کہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے این ایچ 244 پر مختلف مقامات پر ملبہ جمع ہوا تھا، جس کے بعد ٹریفک کو معطل کرنا پڑا۔ تاہم شاہراہ کو صاف کرنے کے بعد اس پر ٹریفک کو دوبارہ چلنے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہ کے کئی مقامات پر کچھ مسافر بھی پھنسے تھے جنہیں بچا لیا گیا، جبکہ پنیجا روڈ پر بھی ایک ٹرک ڈرائیور ٹرک سمیت ملبے میں پھنس گیا تھا اور اس کو بھی بچا لیا گیا۔ دریاسنا ضلع انتظامیہ ڈوڈا نے عوام سے کہا ہے کہ وہ ہوشیار رہے اور ندی نالوں، دریاؤں اور حساس مقامات کی طرف جانے سے پرہیز کریں۔ گاندربل ضلع کے کاش نمبل کنگن علاقے میں آج صبح سیلابی ریلوں کی وجہ سے دھان کے کھیتوں، باغات اور تعمیراتی ڈھانچوں کو نقصان پہنچا، جبکہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے کئی اہم رابطہ سڑکیں بھی زیر آب آئیں۔ تاہم پولیس، ایس ڈی آر ایف اور ضلع انتظامیہ کے اہلکار فوراً ہی علاقے میں پہنچے اور افرادی قوت اور مشینری کو بروقت بروئی کار لا کر کنگن اور نارا ناگ رابطہ سڑکوں پر آمد و رفت بحال کیا گیا، جبکہ ایس ڈی ایم نے علاقے کا دورہ کر کے متاثرین کو ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ ضلع ترقیاتی کونسل بڑگام کے چیئرمین نذیر احمد خان نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو ایک مکتوب لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ موصوف کی نوٹس میں بڑگام ضلع کے برنوار، جامبڑ اور نیگو وغیرہ علاقوں میں وابستہ گجر طبقے کے ایک وفد نے یہ معاملہ لایا کہ انہیں اپنے بھیڑ بکریوں کو چاسکنی ناڑ کی چراگاہوں میں چرانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفد نے کہا کہ ایک مخصوص کنبے نے ان چراگاہوں کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کیا ہے۔ موصوف نے اس سلسلے میں جنگلات، مال اور قبائلی امور محکموں کے اہلکاروں پر مشتمل ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ حقائق کو سامنے لایا جا سکے۔ نیشنل کانفرنس کے صوبہ کشمیر کے نائب صدر احسان پردیسی نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جموں کشمیر کے لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ کھنمو اور بٹمالو میں پارٹی اجلاسوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت صرف کاغذی دعوے کر رہی ہے اور زمینی سطح پر لوگوں کی فلاح و بہبود اور راحت کے لیے کوئی بھی ٹھوس اقدام نہیں کیا جا رہا ہے۔ موصوف نے کہا کہ بجلی فیس میں اضافے اور سمارٹ میٹروں کی تنصیب نے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ بنیادی سہولیات اور راشن کے حوالے سے بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی بے نقاب ہو گئی ہے، کیونکہ اس پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ ترجمان ابھیشیک سنگھوی نے عدالت عظمیٰ میں دفعہ 370 کے حوالے سے دائر کی گئی عرضیوں کی سنوائی فی الحال مؤخر کرنے اور آرڈیننس معاملے کی سنوائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں ڈی پی اے پی کے ترجمان سلمان نظامی نے کانگریس پر جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں کانگریس پارٹی کے دفعہ 370 کے حوالے سے موقف پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ واضح رہے کہ عدالت عظمیٰ نے دفعہ 370 کے حوالے سے عرضیوں کی سنوائی 2 اگست سے مقرر کی ہے۔ محرم الحرام کے ایام متبرکہ کے سلسلے میں وادی بھر میں ذوالجناح اور عالم شریف کے جلوس برآمد ہو رہے ہیں، جن کے دوران عزادار نوحہ اور مرثیہ خوانی کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج جموں کشمیر میں پہلی بار فورشور روڈ نشاط سری نگر میں 72 فٹ لمبی علم شریف نصب کی گئی۔ اس موقع پر عزاداروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔
پی ڈی ایف کے صدر حکیم محمد یاسین نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ سری نگر میں محرم الحرام کے دوران بالخصوص 8 اور 10 محرم کو برآمد ہونے والے روایتی عزاداری کے جلوس کو پھر سے نکالنے کی اجازت دی جائے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں اب حالات میں نمایاں بہتری آئی ہے، اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ان جلوسوں کو نکالنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس سلسلے میں مذہبی لیڈروں بالخصوص شیعہ رہنماؤں اور امن و قانون سے وابستہ ایجنسیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام اکشے لابرو نے آج مرکزی امام بارگاہ بیمنا کا دورہ کر کے وہاں محرم کے ایام متبرکہ کے بالخصوص 10ویں اور 11ویں محرم کو برآمد ہونے والے جلوس اضحیٰ کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے یوم عاشورہ پر عزاداروں کے لیے ہر ممکن سہولت دستیاب رکھنے پر زور دیا۔ اس دوران انجمن شرعی شیعہ کے نمائندوں، معزز شہریوں اور مقامی لوگوں نے مختلف مطالبات ضلع ترقیاتی کمشنر کے نوٹس میں لائیں اور ضلع ترقیاتی کمشنر نے عاشورہ محرم کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے انہیں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ حضرت شیخ سید ناصر الدین بنگالی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع صدق قدر سری نگر میں آج ختمۃ المعظمات اور درود اذکار کی روح پرور مجلس منعقد ہوئی، جس کی پیشوائی حاجی پیر مختار احمد نوشہری نے کی۔ اس موقع پر عالم انسانیت کی بقا اور امن خوشحالی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹس کے ڈائریکٹر کشمیر محمود احمد شاہ نے گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم سری نگر میں خطاطی نمائش کا افتتاح کیا۔ اس نمائش کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بارہمولہ کے 65 برس کے محمد شفیع میر کے خطاطی کے نمونوں کے علاوہ نوجوان خطاط اور ڈیزائنر شاہنواز احمد صوفی کی قالین پر کی گئی خطاطی کو رکھا گیا ہے۔ آج پہلے روز بڑی تعداد میں لوگوں نے ان خطاطی نمونوں کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر موصوف نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ان مقامی فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آگے آئے ہیں۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر جے آر میر نے باغبانی سے وابستہ لوگوں سے کہا ہے کہ وہ محکمہ کی مختلف اسکیموں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ موصوف نے آج کوکرناگ میں ماڈیفائڈ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن پروگرام سے متعلق جانکاری کیمپ میں شرکت کے دوران یہ اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وادی کے طول عرض میں اس طرح کے پروگراموں کا اہتمام کریں تاکہ مالکان باغات اور نوجوانوں کو ان اسکیموں کے حوالے سے مفید جانکاری فراہم کی جا سکے۔ اس پروگرام کے دوران مختلف خود روزگار اسکیموں کے حوالے سے بھی شرکاء کو مفید جانکاری فراہم کی گئی۔ قبل ازیں ڈائریکٹر موصوف نے فروٹ پلانٹ نرسری بیجبہاڑا کا دورہ کر کے وہاں جاری سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ کارگل جنگ کی جیت کی 24ویں سالگرہ منانے کے سلسلے میں فوج نے ٹرائی سروسز ناری شکتی کرن ویمن موٹر سائیکل ریلی کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ریلی قومی جنگی یادگار دلی سے شروع ہو کر کارگل جنگی یادگار تک جائے گی۔ 18 جولائی کو فوجی سربراہ جنرل منوج پانڈے نے اس ریلی کو نئی دلی میں ہری جھنڈی دکھائی اور کل دوپہر یہ بانہال پہنچی۔ بانہال میں ریلی میں شامل ممبروں نے مختلف سکولوں اور کالجوں کے طلباء کے علاوہ جنگی بہادروں اور ویر ناریوں سے اظہار خیال کیا۔ اس ریلی کو آج بانہال میں قائم فوج کے راشٹریہ رائفلز یونٹ نے روانہ کیا۔ اس ریلی میں 25 ممبر شرکت کر رہے ہیں، جن میں 2 ویر ناریاں بھی شامل ہیں اور یہ ریلی 25 جولائی کو کارگل جنگی یادگار پر پہنچ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے غیر روایتی ایندھن کی مدد سے پیدا کیا جانے والا بجلی پلانٹ مقررہ وقت سے 9 سال پہلے ہی تیار کر لیا ہے۔ وہ آج ایک ویڈیو وسیلے سے گوا میں منعقدہ G20 کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ مستقبل، استحکام، نشوونما اور ترقی کے بارے میں کوئی بھی بات چیت توانائی کا ذکر کیے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کا منصوبہ ہے کہ 2030 تک غیر روایتی ایندھن کے بغیر بجلی پیدا کرنے کی 50% صلاحیت کا نشانہ حاصل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگرچہ ہر ملک کے حقائق مختلف ہیں اور توانائی کی ترسیل کا طریقہ کار الگ ہے، لیکن ہر ملک کے مقاصد یکساں ہیں۔ ماحول کے لیے سازگار ترقی اور توانائی کی ترسیل میں بھارت کی کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے اشارہ دیا کہ بھارت سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی ایک بڑی معیشت ہے اور یہ آب و ہوا سے متعلق اپنے عزائم کی جانب ثابت قدمی سے آگے بڑھ رہا ہے۔
رائے گڑھ میں مٹی کے تودے گرنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 25 ہو گئی ہے۔ آج صبح سویرے سے آفات سے نمٹنے کے والی قومی فورس کے نوجوانوں نے پھر سے بچاؤ تلاش کا کام شروع کر دیا ہے۔ کل رات خراب موسم کی وجہ سے اس کام کو روک دیا گیا تھا۔ ضروری طبی امداد اور دوسری سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے ایک بنیادی کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے۔ ریاستی انتظامیہ، پولیس اور آفات سے نمٹنے والی قومی اور ریاستی فورس کے جوان بچاؤ اور امدادی کام انجام دینے میں مصروف رہے۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران دور دور تک ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔